بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ ثالث بحث بدیع کا سبق نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا ہے بحث الاستدراد سے لے کر بحث المقابلہ تک آج کا درس ہے۔ آج کے درس میں طلاب کرام عزیز جن نکات پر گفتگو کی جائے گی وہ یہ ہیں: نمبر 1، استدراد کی وضاحت یعنی لغوی و اصطلاحی و موارد استعمالت بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 2، محسنات معنویہ میں سے افتنان کی بحث جس کا تعلق فن کے ساتھ ہے یا مختلف فنون کے ساتھ ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 3، طباق لفظ جو کہ مطابقت تطابق سے لیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الثالث الاستدراد، تیسرے مرحلے پر یا تیسری خصوصیت یا محسنات معنویہ میں سے استدراد ہے۔ اب استدراد کی معنی بیان فرماتے ہیں کہ الاستدراد هو ان يخرج المتکلم من الغرض الذي هو فيه الى غرض آخر۔ استدراد یعنی متکلم بات کرنے والا خارج ہو جائے اس مقصد سے جس مقصد میں ہے، یعنی جس مقصد کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے، جو مقصد اس کا مورد تکلم ہے اس سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے، الی غرض آخر، ایک دوسرے مقصد کی جانب خارج ہو جاتا ہے، یعنی اصلی مقصد جو اس کی گفتگو کا ہے اس سے نکل کے دوسرے مقصد کی طرف چلا جاتا ہے۔ لمناسبۃ بینہما، یہ علت ان یخرج کی ہے چونکہ بینہما یعنی اس غرض اول اور غرض آخر کے درمیان میں تناسب پایا جاتا ہے، مطابقت پائی جاتی ہے، اس لیے مقصد اول سے خارج ہو کے مقصد دوم کی طرف جاتا ہے۔ ثم اس کے بعد یرجع، پھر مقصد اول کی جانب جو کہ اس کا مقصد اولی ہوتا ہے اس کی جانب لوٹ کر آتا ہے۔ فینتقل الی انتقال اتمام الکلام الاول، نتیجے میں وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یرجعو کی فاسق کے ذریعے سے، اس فا کے ذریعے سے گویا کہ تفسیر ہو رہی ہے کہ وہ متکلم پہ لوٹ کے آتا ہے، متکلم منتقل ہوتا ہے اس بات کی جانب کے پہلے مقصد والے کلام کو مکمل کرے، چونکہ پہلے مقصد جس کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا تھا اس کو چھوڑ کے دوسرے مقصد کی جانب چلا گیا، پھر جب دوسرے مقصد کو بیان کیا تو پھر وہ جو نصف میں درمیان میں چھوڑ کے گیا تھا مقصد اول والے گفتگو کو، اسی کو مکمل کرنے کے جانب لوٹتا ہے۔ کقول السموال، اس طرح کے سموال شخص کا یہ قول ہے، شعر ہے، یہ فرماتا ہے اِنَّا لَقَوْمٍ لَا نَرَى الْقَتْلَ صُبَّةً اِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولٌ۔ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ایسی قوم ہیں کہ قتل ہونے کو ننگ و آر نہیں سمجھتے، جبکہ دو قبیلے عامر و سلول اس کو ننگ و آر سمجھتے ہیں۔ یقرب حب الموت آجالنا لنا، موت کی محبت نے ہماری اجل کو قریب کیا ہے، یعنی ہماری موت کو قریب کر لیا ہے۔ وَتَكْرَهُ آجَالٌ فَتَطُولُ، اور ان کی اجل نے موت کو ناگوار بنایا ہے جس کی بنا پہ ان کے موت طولانی ہو گئی ہے، جس کی بنا پہ ان کی اجل طولانی ہو گئی ہے۔ اب اس جو یہ شعر بیان ہوا، فرماتے ہیں کہ فَسِيَاقُ الْقَصِيدَةِ، یہ جو قصیدہ ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کا محور ہے، اس کا سیاق
ضمن کلام یہ ہے کہ للفخر بقوم ہی، جو کہا کہ انا لقوم، ہم ایسی قوم ہیں کہ جو موت پر فخر کرتے ہیں. یہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں اپنی قوم پر فخر کرنے کو بیان کر رہا ہے شاعر. اچھا، یعنی اس کی غرض اولی اپنی قوم پر فخر ہے. وانتقل منہ، پھر اس فخر سے منتقل ہوتا ہے الی حجو قبیلت عامر و سلول، جو دوسرے مصرے میں عامر و سلول ہے کہ عامر و سلول اس کو ننگ و آر سمجھتے ہیں، اس کے ان کی طنز کی جانب، حجب یعنی طنز کرنا، ان کی حقارت کرنا. قبیل عامر و سلول کے طنز کی جانب جاتا ہے، حالانکہ اصلی مقصد اس کی گفتگو کا ابتدائی مقصد جو ہے وہ اپنے قوم و قبیلے پر فخر کرنا ہے. اس فخر سے منتقل ہوتا ہے قبیل عامر و سلول کے اس طنز کے اوپر، توہین کے اوپر. ثم عاد، پھر لوٹ کر آتا ہے شاعر الی مقام الاول، اپنے غرض اولی کی جانب یا مقام اولی کی جانب. وہ ہے وہ الفخر بقوم ہی، کہ ہم وہی ہیں جو جس کے لیے موت کی محبت نے ان کی موت کو قریب کیا ہوا ہے. یہ وَكَقَوْلِهِ، ایک اور شاعر کا قول، لنا نفوس لللیل المجد عاشقۃ فإن تسلت اصلناها علی الاصل. فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے نفوس ہیں جو بزرگواری کرامت تک پہنچنے کے عاشق ہیں، بس اگر آرام آ جائے انہیں تو انہیں نیزہ کی نوک پر قتل کر دیں گے ہم. یعنی ہم انہیں نوک نیزہ پر چڑھا دیں گے. لا ينزل المجد الا فی منازلنا كالنوم لیس لہو مأوى سوى المقل. اس کے دوسرے اس میں فرماتے ہیں کہ مجد یعنی بزرگواری فقط ہمارے گھروں میں ہے، بس انحصار ہے. جس طریقے سے نیند کا مأوا یعنی نیند کا محل و مقام آنکھوں کے علاوہ نہیں ہے، اسی طرح سے مجد و کرامت کا مقام و منزلت ہمارے گھروں کے علاوہ نہیں ہے. طلاب کرام عزیز، اس شعر میں گفتگو کی ساختار و محور مجد و کرامت و بزرگواری ہے. شاعر دوسرے مصرے میں اس مجد و کرامت جو کہ اصل ہدف ہے اس سے خارج ہو جاتا ہے اور غیرت کی طرف لوٹتا ہے، پھر دوبارہ اصلی مقصد جو کہ مجد و کرامت ہے اس کی جانب لوٹ کر جاتا ہے. الرابع الافتنان، نمبر چوتھے میں ہے طلاب کرام عزیز محسنات معنویہ میں سے افتنان ہے. اب یہاں سے طلاب کرام افتنان کا معنی بیان، افتنان طلاب کرام لیا گیا فن سے، پھر اس کو جب باب افتعال میں استعمال کیا گیا تو افتنان بنا. افتنان علم بدیع میں یہ کہ الجمع بین فنین مختلفین، یعنی کلام میں گفتگو میں دو مختلف فنون کو اکٹھے کر کے بات کرنا، جمع کرنا اپنے کلام کے اندر خوبصورتی معنوی کو ایجاد کرنے کے لیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ دو مختلف فنون اس کے اندر جمع کیے جائیں. اب دو کیسے مختلف فنون، وہ یہ مثالیں دو. کل غزل والحماست، جیسے غزل و حماسہ طلاب کرام دو مختلف فن ہیں. غزل اصطلاح شاعری میں ہے، جس کا یعنی اصطلاح شعری میں اس کا ہر شعر کا ہر مصرع الگ الگ مضمون کا حامل ہوتا ہے اور اس میں عشقیہ باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ حماسہ بھی اشعار ہیں لیکن ان کا تعلق جنگ کے لیے کسی کو ابھارنا یا شجاع و بہادر لوگوں کے تعریف کرنا، ان جن اشعار میں ان کو حماسہ کہا جاتا ہے. والمدح والہجاء، کسی کی ستائش کرنا یا کسی کے اوپر کسی کی توہین کرنا یا طنز کرنا. والتعزیت وتہنیت، کسی کی تعزیت کرنا یعنی اس کو تسلیت عرض کرنا حزن کے مقابلے میں یا کسی کو مبارکباد پیش کرنا. والوعد والوعید، وعد و وعید ہیں. الوعد والوعد الوعید، وعد و وعید ہیں.
یہ مختلف دو چیزیں. وعد طلاب کرام کا وعدہ دینا، خوشخبری کے لیے وعید یعنی سزا کے لیے وعدہ دینا. ٹھیک ہے. آپ نے دونوں ملاحظہ فرمایا کہ یہ مختلف فنون ہیں جن کو کلام کے اندر جمع کیا جاتا ہے، جن کی مثالیں پیش ہوتی ہیں. قول تعالیٰ، جس سے خدا متعال کا ارشاد ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، سورہ مریم کی آیت نمبر 72. بے شک ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم ظالمین کو منہ کے بل چھوڑ دیں گے، یا بعض میں کہا گیا پشت کے بل چھوڑ دیں گے. اب یہاں پہ قرآن میں جمع بین الوعد والوعید، وعد یعنی پرہیزگاروں کے بارے میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ہم نجات دیں گے. وعید اور جو ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کے بارے میں وعید دیا جا رہا ہے کہ ہم انہیں سزا دیں گے. وبین تبشیر و تحذیر، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ بشارت متقین کے لیے، تحذیر ظالمین کے لیے، ڈرانا ظالمین کے لیے اس آیت میں جمع کیا گیا. وہ ایک اور مثال، وقول انترا، جسے انترا شخص ہے اس کا قول ہے، یخاطب ابلتا، ابلا کو مخاطب کر کے وہ یوں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَكَرْتُكَ وَرُمَحُ وَنَوَاحِلُ مِنِّي وَبَيْضُ الْحِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي، بے شک تجھے میں یاد کر رہا ہوں در حالانکہ نیزے مجھ سے سیراب تھے، اور ہند کی تلوار میرے خون سے اچھل رہی تھی. فوددت تقبیل السیوف لانها لمعت کبارک ثغرک المتبسم، میں نے پھر پسند کیا کہ بوسہ دوں تلوار کو، یعنی تلواروں کو میں نے بوسہ دینا پسند کیا، جس طریقے سے چونکہ یہ تلواریں چمک رہی تھی، جس طریقے سے آپ کے تیرے سامنے والے دانت مسکراتے وقت، تبسم کرتے وقت چمک رہے تھے. اب یہاں پہ طلاب کرام عزیز اس شعر میں غزل و حماسہ کو جمع کیا گیا اس کلام میں، یعنی عشقیابات بھی کی گئی ہے اور حماسہ یعنی بہادر لوگوں کی بھی تعریف کی گئی ہے. یہ چوتھا مرحلہ طلاب کرام عزیز مکمل. الخامس الطباق، طباق طلاب کرام عزیز، الطباق المطابقت، یہ ایک ہی چیز ہے، مطابقت. الطباق هو الجمع بین اللفظین متقابلین فی المعنی. طباق کیا ہے؟ یعنی اپنے کلام کے اندر حسن معنوی ایجاد کرنے کے لیے اکٹھے کرنا ایسے دو لفظوں کو جو آپس میں معنی کے لحاظ سے تقابل رکھتے ہوں. تقابل طلاب کرام جیسا کہ آپ نے منطق میں ملاحظہ فرمایا، تقابل کی 4 اقسام ہیں. پھر تقابل ان کے اندر سلب و ایجاب کا ہو یا صفتی ہو یا جس قسم کا بھی ہو، یعنی ضدین ہو، نقیضین ہو، متضائفین ہو، جیسا بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، یعنی دونوں کو جمع کیا جا رہا ہو. وہما قد یکونان اسمین، اب وہما یہ تقابل معنوی دو لفظوں کے درمیان میں کبھی کبھی ہوتا ہے دو اسموں کے درمیان میں، یعنی دو اسم ہیں، معنی کے لحاظ سے دونوں کے تقابل ہے، لیکن دونوں کو کلام میں بیان کیا گیا ہے. جس طریقے نحو قول تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی خدا جو اول و آخر ہو. دیکھیں اول، آخر، ظاہر، باطن، بالکل ان کے معنی کے اندر تقابل پایا جاتا ہے، جبکہ ان کو کلام میں لایا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے حسن معنوی کے لیے. ایک اور مثال قول تعالی وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ گمان کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں جبکہ وہ سوئے ہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 18 ہے. اب اس میں کیا ہے طلاب کرام عزیز کہ سونا اور جاگنا، نیند میں ہونا اور بیدار ہونا، یہ دو لفظ ہیں. ایقاظ و رقود تقابل رکھتے ہیں معنی کے درمیان میں، یعنی نیند ہے تو بیداری نہیں ہے، بیداری ہے تو نیند نہیں ہے. او فعلین اسمین پر عطف، یا یہ
तताबुक, तिबाक दो फेलों के दरमियान होता है। ये तो इसमों के दरमियान था, आपने मुलाहिजा फरमाया ना। वो कौली तआला व अन्नहु व अमात व अहया, खुदावंद मुताल वो जात है जो मौत देता है और जिंदा करता है। अब अमात भी फेल, अहया भी फेल, और दो मुख्तलिफ, अमात है तो एहया नहीं है, एहया है तो इमात नहीं है। तकाबुल दोनों के दरमाना के लिहाज से। वह कक़ौलिही तआला, एक और इरशाद गिरामी, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कि वो फर्क आखिरत के बारे में है, जहन्नम के बारे में, ना उसमें मरेंगे ना जिंदा होंगे, ऐसी कैफियत से तड़प रहे होंगे। अब ला यमूतु ला यहया, और हरफैन है, या ये तताबुक दो हरफों के दरमियान होगा। ना हो कौली तआला वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। अब तुल्लाब किराम अज़ीज़, यानी उन औरतों के लिए उनके मानद है जो उनके ऊपर नेकी के हवाले से है। अब यहां पे तुल्लाब किराम वलहुन्ना और बिल मारूफ है, और मुख्तलिफतैन, या फर्क करें इस्मो फेल के दरमियान में या फेलो हर्फ के दरमियान। ना हो कौली ताला मन युज़लिल्लाहु फमा लहु मिन हादिन, जिसको भी खुदावंद मुताल गुमराह कर दे, यानी उसके लिए इब्तिदाई हिदायत का बिल्कुल बंदोबस्त किया, भेजा उसने, उससे रोगर्दान इख्तियार की, फिर खुदा मुताल ने उसको अपने हाल पर छोड़ गया, इसको गुमराही कहा जाता है। जिसको खुदा गुमराह कर दे उसके लिए कोई भी हादी नहीं है, कोई भी हादी नहीं बन सकता। अब गौर फरमाइए तुल्लाब किराम, मन युज़लिल्लाहु, अब ये फेल है, फमा लहु मिन हादिन ये इस्म है। इस्म और फेल दो मुख्तलिफ चीजें आ गई। अब हिदायत और गुमराही दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वन्नहु कौली ताला अवमन कान मैतन फअहयनाहु, मन हर्फ है, अहयनाहु इस्म है। क्या वो शख्स, अवमन क्या उनकी मानद जो मुर्दा है, फअहयनाहु हम बस उनको जिंदा करेंगे, फयकूनु तकाबुलुल मअनयैन व तखालुफुहुमा मिम्मा यज़ीदुल कलाम हुस्नन व तरावतन। गौर फरमाइए तुल्लाब किराम, नतीजा ये निकलता है कि तकाबुल दो माना के दरमियान, जिस तरह के आपने मुलाहिजा फरमाया, दो इस्मों, दो फेलों, दो हरफें, दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान में ये और इनका मुख्तलिफ तखालुफ होना, तकाबुल तखालुफ होना, ये उन चीजों में से जो कलाम के अंदर बढ़ाती हैं, इजाफा करती हैं हुस्न तरावत को। तरावत का जिस तरीके से गुज़श्ता दर्स में बयान हो गया, तरावत यानी कलाम के दिल पजीर होने को, कि कलाम सुनने से सामे के दिल में वो कलाम उतर जाता है। तो आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।